پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکی انتخابات کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے۔ امریکی انتخابات کا انعقاد کامیابی سے منعقد ہوا اور ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر کے طور پر منتخب ہو گئے۔ خاص طور پر مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا ووٹ انہوں نے حاصل کیا اور ان سوئنگ اسٹیٹ سے بھاری مارجن سے کامیابی حاصل کی جن میں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید جو ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر بھی کلین سویپ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ایک مرتبہ پھر صدر منتخب ہوئے ہیں اور کس طرح سے ان کی صدارت کو دیکھا جا رہا ہے، کس طرح کا دور حکومت امریکہ میں ایک بار پھر دیکھا جائے گا، خاص کر وہاں بسنے والے مسلمانوں کے حوالے سے، کیونکہ مسلمانوں کی جو آبادی وہاں پر کافی عرصے سے مقیم ہے اور وہ امریکی نژاد مسلمان جو ایک طویل عرصے سے وہاں پر رہائش پذیر ہیں، اس امید پر ٹرمپ کو اپنا صدر منتخب کرتے نظر آئے ہیں کہ خاص کر جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت اسرائیل اور غزہ کے مابین جنگ کے حوالے سے، تو شاید اس جنگ کو رکوانے میں کوئی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ساتھ ساتھ امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے مسائل کو کس حد تک حل کرنے کے لیے ٹرمپ کی کوششیں برابر ثابت ہو سکیں گی، اس پر بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بات کریں گے کہ امریکی پالیسیاں، وہ تمام تر پالیسیز جو گزشتہ حکومت میں ڈیموکریٹس نے نافذ کی تھیں اور ان کے تحت تمام تر انتظامات چل رہے تھے، اب وہ کس طرح سے تبدیل ہوں گی۔ جو امیگرینٹس کا ایک بڑا مسئلہ تھا درپیش، اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا، انہی تمام تر موضوعات پر آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ٹیکساس سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی۔ بہت شکریہ سر وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ انتخابات کا بہت شور تھا، بہت تبصرے جاری تھے اور جس طرح سے توقعات ظاہر کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ کی ہی جیت کے زیادہ امکانات ہیں، یہ توقعات تمام تر پوری ہوئیں اور ان لوگوں کی امیدیں بھی برابر ثابت ہوئیں جنہوں نے یہ لگا رکھی تھی امید کہ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر بن جائیں گے۔ اب امریکی معاملات، وہ تمام تر معاملات جو ڈیموکریٹس کے دور میں جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا یا وہ پریشان تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پالیسیز تبدیل ہونی چاہیے، کتنے بہتر ہو سکیں گے؟ کس طرح سے آپ ٹرمپ کو اگلے دور صدارت میں دیکھتے ہیں اور کیا ان کی پالیسیز جو ہیں وہ زیادہ پرائیورٹیز میں رہیں گی؟ شکریہ سمن۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا نا کہ ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ مخالفین تو مایوس ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے ان کو، لیکن ایک بڑا فرق نظر آیا اس بار کہ جب 2020 میں ٹرمپ انتخاب ہارے تھے تو انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، حتیٰ کہ وہ یعنی حلف اٹھانے کے دن تک انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتخاب میں غلط ہارے تھے اور دھاندلی کے نتیجے میں انتخابات ہارے تھے، وہ یہ انتخاب ان سے مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ اس کے مقابلے میں بہرحال ایک اخلاقی برتری کا مظاہرہ تو بہرحال کیا ڈیموکریٹک پارٹی نے کہ جو کملا ہیرس نے فون کیا ٹرمپ صاحب کو اور مبارکباد دی ان کو، اور کل انہوں نے اس کے باقاعدہ انہوں نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے شکست تسلیم کی اور یہ کہا کہ ہمیں قوم نے موقع دیا اور بہرحال ہمیں لوگوں نے منتخب نہیں کیا، ہمیں افسوس تو ہے اس بات کا، لیکن بہرحال ہم عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہی جمہوریت کا تقاضا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے تو ایک مثبت آغاز ہوا ہے نئی حکومت کا۔ اس میں ایک خرابی جو آ رہی ہے وہ یہ کہ ویسے مینڈیٹ بہت زیادہ بھاری اگر کہا جائے تو نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی کارکردگی بہت خراب رہی، لیکن ٹرمپ صاحب کو ایسی یعنی لینڈ سلائیڈ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ 2020 میں جو الیکشن ہوئے تھے 4 سال پہلے، اس میں ٹرمپ صاحب نے جو ووٹ کل لیے ہیں، 5 نومبر کو لیے ہیں، وہ 4 سال کے مقابلے میں 8,73,000 کم ہیں، یعنی ان کو کم ووٹ ملے لیکن ان کو انتخابی ووٹ زیادہ مل گئے۔ وہ پچھلے سال ان کو یعنی 4 سال پہلے 232 ملے تھے اور اب وہ 295 کے اوپر ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مقبولیت میں بہت زیادہ فرق ہے کہ ان کا کملا کا ووٹ جو ہے وہ بائیڈن کے مقابلے میں کوئی 1.5 کروڑ کے قریب کم ہو گیا، تو یہ ایک بہت بڑی یعنی ناکامی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی، اور اس میں بہت بڑا فیکٹر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیتا ہوئی فتح تھی جو ان کے ہاتھ سے نکل کے ڈیموکریٹک پارٹی سے،
وہ غزہ کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے جو ہے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم ڈیموکریٹس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ٹرمپ کے ووٹس حاصل کرنے کی، بالخصوص سوئنگ اسٹیٹس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے ٹرمپ نے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خاصی سپورٹ کرتی نظر آئی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ اہل غزہ کی یقیناً ہمدردی ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، جس کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ شاید اس وقت ان کی مشکلات کو کم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کتنی مسلمانوں کی سپورٹ اس وقت موجود ہے، اور کیا واقعی ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ریپبلکن کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے مسلم کنٹریز میں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے زیادہ پسندیدگی نظر آ رہی ہے مسلمانوں میں؟ اس میں یعنی میں ذرا یہ بات عرض کروں آپ کے پاکستانی قائرین کے لیے، تھوڑی سی ناظرین کے لیے، کہ تھوڑی سی یہاں پر جو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے سیاسی مستقبل اور حکمت عملی کے لحاظ سے خرابی آئی، وہی کہ اس سے پہلے جو تھے امریکن عرب پولیٹیکل ایکشن کمیٹی AAPAC نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے، دونوں بڑے امیدواروں کو، نہ ٹرمپ کو نہ کملا کو، اور اس کو انہوں نے یعنی دلیل یہ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر اس ملک کے اندر یعنی ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، مظاہرے نہیں کرنے دے رہے، اور ہمارے آبائی علاقے جو ہیں یعنی چاہے وہ فلسطین ہو یا شام ہو یا عراق ہو یا کویت ہو، وہاں پر جو ہے وہ امریکی پالیسی کی وجہ سے ہماری زندگیاں مشکل میں ہیں، تو اس لیے ہم فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس دفعہ ووٹ نہیں دیں گے دونوں کسی بھی بڑی پارٹی کو۔ لیکن اتفاق سے مجھے پاکستان میں عمران فیکٹر وغیرہ ساری چیزیں ہوئیں، اور ایسا تاثر ملا کہ گویا اگر ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑی مہم چلی پاکستانیوں میں کہ ٹرمپ کو ووٹ دیں، تو نتیجے کے طور پر جو تیسری امیدوار تھی جس کے لیے مہم چلی تھی پورے ایک سال کے قریب، گرین پارٹی کے جل اسٹائن اور ان کے جو مسلمان نائب صدر کے امیدوار تھے ویر کے خلاف، بچ ویر کے حق میں، وہ ایک طریقے سے ناکام ہو گئی۔ مطلب مثال کے طور پر آپ دیکھو، ایک ہی مثال میں دیتا ہوں، سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی جو تھی ہے مشیگن میں ایک جگہ ہے ڈیئر بورن، جہاں کا میئر بھی مسلمان ہے، وہاں پر جیل اسٹائن کو 22%، کملا ہیرس کو 28%، اور ٹرمپ صاحب کو 42% ووٹ ملے۔ تو اس کے سے وہ تو اسٹریٹجی مسلمانوں کی کامیاب ہوئی کہ انہوں نے کملا ہیرس کو نہیں جیتنے دیا، لیکن وہ جو چاہتے تھے کہ تیسرا آپشن آ جائے، اس میں مسلمانوں کی حکمت عملی ناکام رہی۔ اچھا، یہ تو تھا انتخاب کا حال۔ اچھا، اس میں ایک جو بڑی جمہوریت کے لحاظ سے جو مجھے مشکل نظر آ رہی ہے، جمہوری مستقبل امریکہ کا تھوڑا سا جس کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ یعنی وہ ہوں گے وائٹ ہاؤس میں، سینٹ میں بھی ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ شاید ایوان نمائندگان بھی ہو جائے گی۔ البتہ ابھی کوئی 30 نشستوں پہ ووٹنگ یعنی گنتی جاری ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ایوان نمائندگان کے اوپر بھی اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ پھر سپریم کورٹ پوری کی پوری ان کی یعنی 9 رکنی جو بینچ ہے، اس سے 5 جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف مائل لوگ ہیں، ان میں سے 5 میں 3 وہ ہیں جن کو گزشتہ یعنی اپنے 4 سال اقتدار کے دوران ٹرمپ نے نامزد کیا تھا۔ تو یہ ایک ذرا سا جو لوگ جمہوریت پسند لوگ جو ہیں، آزادی پسند لوگ جو ہیں، جو چاہتے ہیں احتساب یعنی جمہوری نظام جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے بلکہ احتساب کا نظام ہے، تو جگہ امریکہ کے نظام احتساب جو ہے اس پہ اس سے فرق پڑے گا۔ یعنی مقامی سطح پر جو ایک کمزوری کہی جا سکتی ہے اس انتخابی نتائج کی نظر آ رہی ہے، کوئی جماعت ہاری ہے نہیں، یہ تو ان جماعتوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جمہوری مستقبل کے لحاظ سے ایک پارٹی کے ایک ہی کہتے ہیں ایک ہی باسکٹ میں سارے انڈے ڈال دینا، یہ معاملہ ہو گیا کہ اب اس کو بالکل یعنی کوئی کنٹرول نہیں ہے ٹرمپ صاحب اب جو چاہے سرخ و سفید کے مالک ہیں، وہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ بھی ان کے پاس ہوگی۔ تو اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کا جو مستقبل ہے، جو جمہوریت کی روح ہے، وہ متاثر ہوگی امریکہ میں۔ اچھا عبداللہ صاحب، تھوڑا سا عالمی تناظر پر بھی بات کریں گے کہ اوور آل اگر ہم عالمی سطح پر دیکھیں تو کیا ہم اس کامیابی کے اثرات دیکھ سکیں گے؟ ٹرمپ امریکہ کے ایک مرتبہ پھر صدر منتخب ہوئے ہیں، تو عالمی جو منظرنامہ ہے اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں؟ اب اگر اس کو عالمی تناظر میں ہم دیکھیں
تو عالمی تناظر میں جو باتیں دیکھو، جہاں ڈومیسٹک کا معاملہ تو یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں ٹرمپ صاحب کے بارے میں، جس سے انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ایک بات تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکی سرحدیں سیل ہوں اور یہاں پر غیر ملکی تارکین وطن کی آمد جو ہے رکے، اور جو غیر ملکی تارکین وطن غیر قانونی طور آ چکے ہیں انہیں فوری طور پر ڈپورٹ کر دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 21 جنوری سے وہ ایک پوری مہم شروع کریں گے کہ یہ تمام غیر ملکی تارکین وطن جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ امریکی فوج لگائیں گے سرحد پر کہ مزید کوئی غیر قانونی شخص جو ہے وہ میکسیکو کی سرحد سے امریکہ نہ آ سکے۔ تو یہ تو ایک ڈومیسٹک ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ ٹیکس کٹ والی بات ہے، یہ تو سارے معاملات ان کے وہ ہیں جس کا شاید عام دنیا سے تعلق ان معنی تو ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہے تیسری دنیا میں کہ امریکہ آئے، ان کے اس یعنی جسے کہتے ہیں کہ خواب اور آرزوؤں پر فرق پڑے گا، لیکن سیاسی طور سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو ابتدائی انہوں نے نامزدگیاں کا ذکر کیا ہے، جن لوگوں کو لے رہے ہیں اپنی کابینہ میں، وہ لگ رہا ہے کہ ایک نمبر کے انتہائی یعنی انتہا پسند، دائیں بازو کے قدامت پسند انتہا پسند لوگ ہیں، اور یہ اسلامی دنیا کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ میں یعنی ابھی یہ 2-3 نام میں نے دیکھے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو جغرافیہ ہے، مشرق وسطیٰ کی جو سیاست ہے، اس کے اوپر منفی اثرات پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے جو برائن ہک جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بڑے مشہور سفارتکار ہیں، یہ پہلے ایرانی امور کے ذمہ دار تھے، ان کو انہوں نے جو ہے ٹرانزیشن ٹیم جسے کہتے ہیں عبوری ٹیم جو بائیڈن انتظامیہ سے ٹرمپ انتظامیہ میں کی طرف جائے گی اسٹاف کے لحاظ سے، عبوری جو انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے، کیونکہ 20 جنوری کا حلف اٹھائیں گے تو اب سے لے کے 20 جنوری تک کا جو عبوری سیٹ اپ ہے اس کے ذمہ دار انہوں نے برائن ہک کو بنا۔ برائن ہک جو ہے وہ انتہائی یعنی ایران، میں کہوں گی ایران دشمن ہے، یعنی انہوں نے آج بھی جب جیسے ان کو ذمہ داری دے گی انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا سبب ایران ہے، اور یہ صدر ٹرمپ کی پالیسی ہوگی، یہ ان کی ترجیح اول ہوگی کہ ہم ایران کو سفارتی طور پر آئسولیٹ کریں، سفارتی طور پر تنہا کریں، اس کو سفارتی طور پر دیوار سے لگائیں۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگائیں گے تاکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ ہو، ان کے جو یعنی خیال ہے ٹرمپ انتظامیہ کا کہ حماس ہو یا حزب اللہ ہو یا دوسری جو اسرائیل مخالف قوتیں ہیں اس علاقے میں، ان سب کو جو ہے وہ مالی مدد ایران سے آ رہی ہے، تو چاہتے ہیں کہ ایران کے مالی وسائل پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ وہ اس قسم کی سرگرمیوں کی مالی اعانت نہ کر سکیں یا اسلحہ نہ بنا سکیں اور ان کی مدد نہ کر سکیں۔ تو یہ انہوں نے بات آج یہ ترجیحات بیان کر دی۔ پھر ایک اور بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہ اسرائیل کو جو تسلیم نہیں کرنے کا سارا مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہے کہ سعودی عرب اور قطر اور جو دوسرے مالی جو ہچکچا رہے ہیں تسلیم کرنے سے اسرائیل کو اور اسرائیل سے تعلقات کو معمول بنانے میں، اس کی وجہ ایران کا دباؤ ہے، کیونکہ ایران کے اثرات ہیں ان ملکوں پہ، وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اگر ایسا کریں گے تو ان کو اپنے ملک کے ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایرانی اثرات جو ہے اس کو کم کریں۔ تو یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی بظاہر ایسا لگ رہا تھا، یعنی مسلمانوں نے بہت سو نے اس لیے بھی ووٹ دیا تھا ٹرمپ صاحب کو، خاص طور پاکستانیوں نے وہاں پر یہی یعنی جسے کہتے ہیں دلیل استعمال کی گئی تھی، یہ اس نے افغانستان کی جنگ بند کروائی تھی، یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ بھی بند کروا دے گا غزہ کی۔ تو لیکن اب جو ایران کے بارے میں برائن ہک صاحب نے اپنی ترجیحات کا اعلان کیا تو اس کے مطابق تو کشیدگی بڑھے گی، یعنی امریکہ جو ہے حوصلہ افزائی کرے گا اس کی اسرائیل کی کہ وہ اس کے نیوکلیر ایسٹس پر، اس کے تیل و گیس کی صنعت کو جو ہے ذکر پہنچائے، تیل و گیس کے جو ان کی تنصیبات ہیں اس پر حملہ کرے۔ تو اس لیے مجھے لگا کہ دنیا کے اندر اور خاص طور سے مشرق وسطیٰ کے اندر کم از کم یہ جو پہلی جو ہوا ہے تقرری۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور ان کی پالیسیز اور ان کی آنے والی حکومت
کیا کچھ اقدامات کر رہی ہے وہاں پر موجود بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اور اوور آل اس پر ہم کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالی صاحب، تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو بہت شور رہا، بہت اس بارے میں تبصرے ہوئے، بہت سے لوگوں کے بیانات آئے کہ ٹرمپ آ جائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہو سکیں گی، خاص کر جو اپوزیشن کی اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، اس میں کوئی بہت زبردست تہلکہ مچ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور ان تمام تر خبروں کی تردید ہو گئی۔ تو کیا اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹرمپ کی کامیابی سے پاکستانی سیاست پر؟ پھر ایک اور جو قابل جسے کہتے ہیں کہ تشویش بات ہے پاکستان کے لیے کہ کاش پٹیل صاحب ایک ہوتے ہیں، یہ بہت ہی متعصب ہندوتوا کے پرچارک ہیں، یہ ان کو خیال ہے کہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ ان کی جو سیکورٹی ہے قومی سیکورٹی، اس کا ذمہ دار ان کو بنایا جا رہا ہے کاش پٹیل صاحب کو۔ تو یہ ایک ذرا مشکل ہے۔ پھر ایک مائک پومپیو، آپ کو معلوم ہو یہ پہلے وزیر خارجہ تھے ٹرمپ انتظامیہ میں 2000 یعنی یہ پہلی حکومت تھی، اس میں ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، شاید اس بار یہ وزیر دفاع کی بنیاد پہ لائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو فلوریڈا کے سینیٹر ہیں مارکو روبیو، وہ انتہائی متعصب اور بہت زیادہ فلسطین مخالف ہیں۔ اسی طرح ایک اور سینیٹر ہیں، غالباً ارکنسا کے ہیں، ٹام کاٹن، ان کو بھی خیال ہے کہ ان کی ٹیم میں شامل ہوں گے، کسی قسم کی ان کی وزارتی منصب ان کو حاصل ہوگا۔ تو جو ابتدائی نام سامنے آئے ہیں ان کی کابینہ کے اور ان کی ٹیم کے، وہ ذرا یعنی اس سے کم از کم مجھے میں کم از کم بہت ہی جسے کہتے ہیں انکمفرٹیبل ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو مستقبل کی جو پالیسی ہوگی، پالیسی سازی ہوگی امریکہ کی، وہ ایک طریقے سے غیر متوازن ہوگی، مسلمانوں کے لیے غیر متوازن ہوگی، مشرق وسطیٰ کے لیے، اور غیر متوازن ہوگی اسلامی حقوق، انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اچھا، تھوڑا سا امریکہ میں جو بسنے والے مسلمان ہیں اس حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جو ایک طویل عرصے سے لوگ وہاں پر رہائش پذیر ہیں اور نسل در نسل اب وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اب کئی پیڑھیاں ان کی وہاں گزر چکی ہیں، لیکن جو حکومتیں بنتی ہیں، جو وہاں پر صدور آتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص پالیسیز شاید سامنے نہیں آ پاتی، جس کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے مسلمان حالیہ کچھ سالوں میں زیادہ مسائل کا شکار رہے ہیں۔ اب جس طرح سپورٹ رہی ہے مسلم ووٹرز کی ٹرمپ کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانی یا امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ٹرمپ کی پالیسیز کوئی قابل تعریف رہیں گی، اس میں کچھ تبدیلی آئے گی، کچھ ان کے لیے بینیفٹس اس میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں نے میں امریکہ میں 1981 سے رہ رہا ہوں، میں نے بہت سارے، میں نے ریگن انتظامیہ دیکھی ہے، میں نے بش انتظامیہ دیکھی ہے، میں نے اوباما انتظامیہ دیکھی ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے بڑے لبرل تھے جیسے اوباما صاحب تھے، یا بعض لوگ بڑے کنزرویٹو تھے جیسے ریگن تھے یا بش تھے، یا اس کے بعد میں نے 4 سال ان کا بھی دیکھا، ٹرمپ صاحب کا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں نے کیوں امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ دیکھیں، امریکہ اسرائیل کی حمایت حکومتی پالیسی نہیں ہے امریکہ کی، یہ ریاستی پالیسی ہے۔ ریاست امریکہ ریاست اسرائیل کا حامی ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں ایسے ایک بار کل ہمارے کچھ ساتھی بات کر رہے تھے، میں نے مذاق میں کہا، یہاں جو اسلامی تحریک ہے، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، اس کے امیر ہیں محسن انصاری صاحب، ان کا بڑا مشہور جملہ تھا، گزشتہ سال انہوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے کہا تھا، مسٹر بائیڈن پیک یور بیگ اینڈ لیو دا وائٹ ہاؤس، اور واقعی ایسا ہوا کہ وہ اب جا رہے ہیں وہاں سے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر محسن انصاری کو بھی امریکہ کے صدر بنا دیا جائے تو وہ بھی اسرائیل کے بارے میں پالیسی کو تبدیل نہیں کر پائیں گے، یعنی یہ آسان نہیں ہے، یہ امریکی ریاستی پالیسی ہے اسرائیل کی حمایت۔ تو یہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ توقع کیوں قائم کی تھی لوگوں نے۔ اور پھر جو گزشتہ 4 سال تھے ٹرمپ صاحب کے، دیکھیں ایک اور بات یہ کہ وہ جنگ بند کرا دیں گے، جملہ جو ہے بڑا گنجلک سا ہے۔ جنگ بند کس شرط پر ہوگی؟ دیکھیں، جنگ بند کرنا تو 1 سیکنڈ کا کام ہے۔ آج بھی اگر اسی وقت انہوں نے کہا ہے نیتن یاہو نے کہ آج بھی اگر وہ قیدی رہا کر دیں اور ہتھیار ڈال دیں، اور تو ہم جو ہے نہ صرف یہ کہ جنگ بند کر دیں گے، بلکہ ہم وہ جو غزہ کے مزاحمت کار ہیں، جو غالباً ان کا خیال ہے کہ اب کوئی 200-300 کے قریب رہ گئے ہیں ان کے جرنیل اور کمانڈر وغیرہ، ہم ان سب کو بحفاظت غزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دے دیں گے، ہم ان کو راستہ فراہم کریں گے کہ وہ مصر کے راستے کہیں اور چلے جائیں۔ تو جنگ بند کرنا، یعنی یہ کہ ٹرمپ نے آ کے کہا تھا کہ میں جنگ بند کر دوں گا، تو یہ جملہ مجھے تو نہیں، اس میں بڑا گنجلک سا ہے کہ جنگ بند کرنا مطلب نہیں ہے، جنگ بندی
کن شرائط پر ہوگی، اس لیے کہ اہل غزہ تو کہتے ہیں کہ جنگ بند تو جبھی ہوگی جب اسرائیلی فوج غزہ سے واپس جائے. اور کیا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مجبور کر سکتے ہیں اسرائیل کو کہ وہ اپنی فوج واپس بلائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب کے اندر یہ اختیار ہے. یعنی وہ بہت بولنے والے ہیں، بہت بڑے بہادر وہ لگتے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کو سنا بھی دیتے ہیں کہ کھری کھری، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اتنی ہمت ہوگی کہ جو اسرائیل کے معاملے میں یہ سب کچھ کر سکے اور سختی سے کہہ سکے. اس لیے وہ دباؤ ڈالیں گے عربوں کے اوپر. پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو فارمولہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. ایک اور بات آپ نے یہ بات شروع کی ہے، معاہدہ ابراہیم، آپ کو یاد ہو بڑا مشہور معاہدہ ابراہیم تھا جو 2020 میں انہوں نے جاری کیا تھا، مشرق وسطیٰ امن معاہدہ، جو انہوں نے کہا تھا ڈیل آف دا سینچری. صدیوں میں ایسے معاہدے آتے ہیں. اس کی ڈیل کیا تھی؟ اس کی ڈیل یہ دوبارہ آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں، جو سیٹلمنٹس ہیں جس کے اوپر قبضہ کیا ہے اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر، یعنی فلسطینیوں کی آبائی، یہ 1967 اور 1973 کی جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد جو سول آبادیوں پہ جو قبضہ کرتے ہیں، ان کی آبادیوں کے اوپر نکال دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جتنے قبضہ بستیاں ہیں جو تقریباً 1000 سے زیادہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کو ہم اسرائیل کا حصہ تسلیم کر لیں گے، اور باقی جو جگہ رہ گئی ہے، چھوٹی سی جو جگہ رہ گئی فلسطینی کی، وہاں پر ان کی خود مختار حکومت ہوگی. لیکن اس کی شرائط جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ان کی فوج نہیں ہوگی، ان کی کرنسی نہیں ہوگی، ان کا جو ہے وہ جو ان کی فلائٹ ہوگی باہر جانے والی وہ اسرائیلی ایئرپورٹ سے آئے گی. پھر ایک اور بات جو انہوں نے زبردست کہی ہے وہ یہ ہے کہ 12ویں جماعت تک کا جو نصاب ہوگا وہ اسرائیلی ہوگا. اور پھر وہ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ دینی مدارس میں کسی شخص کو داخلہ نہیں ملے گا جب تک وہ 12 سال کا کورس نہ کر لے ہائی اسکول تک کا. اور وہ ہائی اسکول کا کورس جو ہوگا، ہائی اسکول نصاب جو ہے وہ اسرائیل کا بنا ہوا ہوگا. تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہ جو اختیار ہے وہ تو میئر والا اختیار بھی نہیں ہوگا فلسطینی حکومت کا. تو فلسطینی حکومت کیسے بنے گی؟ اب وہ اس کو فورس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اس کو. اور جو انداز ہے ٹرمپ صاحب کا کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں بات اس پر عمل کرواتے ہیں، تو اب مجھے لگا کہ اس کی وجہ سے سعودی عرب، اردن، قطر اور مصر، اس پر مزید دباؤ بڑھے گا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا، اور جو تھوڑا بہت ان کے پاس انسانی ہمدردی کے تعلقات ہیں ان کے اہل غزہ کے ساتھ یا حماس کے ساتھ، وہ بھی ختم کر دیں وہ، اور ان کو بالکل یعنی جسے کہتے ہیں آئسولیٹ کر دیں حماس کو، تاکہ وہ مجبور ہوں ہتھیار ڈال دینے کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ جو یعنی مسلمانوں نے جو ووٹ دیا کن توقعات پہ دیا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے. میں نے بھی یہی سنی ہے بات، میں بھی یہاں لوگوں سے بات سنتا ہوں کہ وہ ٹرمپ آئیں گے تو امن قائم ہو جائے گا. شاید یوکرین میں تو امن قائم ہو جائے، وہ تو ممکن ہے، اس لیے کہ وہاں آسان طریقہ ہے، جن علاقوں پر روس تک قبضہ کیا، روس وہاں سے واپس چلا جائے تو معاملات ختم ہو جائیں گے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ فلسطینی جو قبضہ ہے ان کے زمینوں پر، وہ تو اسرائیل چھوڑنے کو تیار ہے، اور یہ بھی اس پر اصرار نہیں کریں گے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ٹرمپ کے آنے سے جو توقع لوگوں نے باندھ رکھی ہے وہ کیا ہوگی. یعنی آپ پاکستان سے ہیں تو وہ شاید عمران خان کے رہائی کے مسئلے کے اوپر کوئی بہتری آ جائے کہ وہ رہا کروا دیں عمران خان کو، لیکن اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ عالمی سطح پر کوئی ایسی پیش رفت ہو سکے گی. کم از کم اس وقت مجھے نہیں نظر آئے کہ پیش رفت ہوگی ٹرمپ صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد. اگرچہ ابھی 1.5 مہینہ باقی ہے، 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، وہ بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ اور پالیسی رکھے. لیکن اس وقت تو جو باتیں وائٹ ہاؤس سے آ رہی ہیں، مطلب میں نے جیسے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ ابراہیم کو وہ مزید آگے بڑھائیں گے، جو یعنی جسے کہتے ہیں جو معطل میں آ گیا تھا غزہ جنگ کے بعد، یعنی سعودی عرب وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا اس کو اسرائیل کو. پھر ایک اور بات ہے کہ جو 2 افراد یہ لا رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ کی پالیسی کو لے کے چلیں گے، وہ ان کے دونوں داماد ہیں. ایک تو آپ کے مانے جیری کشنر صاحب جو ان کی بڑی صاحبزادی کے شوہر ہیں، جو پہلے بھی جو خالق معاہدہ ابراہیم کی. اب ایک اور جو ہیں ان کی جو ایک صاحبزادی ٹیفانی، ان کے شوہر ہیں مسعود بولز. یہ جو ہیں وہ اصل میں مسعود نام سے وہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے مائک بولز انہوں نے کام کر لیا. کہیں آپ کو مائک بولز بھی نظر آئے گا، لیکن اصل نام ان کا مسعود بولز ہے. یہ لبنانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں لبنانی حکومت سے، تو وہ
حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تصفیہ کرا دیں گے, یعنی کشنر اس طرف سے ہوں گے اور اس طرف سے مسعود بولز ہوں گے, کر دیں گے. لیکن مسعود بولز کے ساتھ مسئلہ ہے کہ مسعود بولز پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں, وہ چونکہ خود لبنانی ہیں اور متعصب قسم کے یعنی کسی مسیحی فرقے کے ہیں تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے دہشت گرد تنظیم ہے. تو آخر یہ سارے جو ثالث ہیں, دو بڑے تین جو نظر آئے, جیریڈ کشنر ہیں یا مسعود بولز ہیں یا برائن ہک ہیں یا اس کے بعد اب مائک پومپیو ہیں, یہ سب لوگ نے پھر ایک اور نئی جو خبر آج آ رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر, کہ زلمہ خلیل زاد جو پہلے افغانستان میں امریکہ کے سفیر تھے, اس کے علاوہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان امن بات چیت ہو رہی تھی قطر میں, اس کے ذمہ دار تھے زلمہ خلیل زاد, یہ بھی اس سے حصہ لیں گے, اور شاید یہ ایشین ڈیسک جو پاکستان وغیرہ کے معاملات سنبھالتی ہے وزارت خارجہ, اس کے ذمہ دار ہوں گے. زلمہ خلیل زاد جو ہے وہ اینٹی پاکستانی ہے, وہ کہتے ہیں باقاعدہ, یعنی وہ سپورٹ کرتے ہیں پختونخوا موومنٹ کو, وہ ایک متعصب پشتون ہے, اور وہ اچھا ان کو یعنی طالبان سے اور اسلامی خیال رکھنے والوں سے خاصی یعنی وہ ان کو پسند نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ بہت دن وہ رہے ہیں افغانستان میں ایمبیسڈر, اور ان کو شکست کا احساس ہے کہ انہی کے دور میں جو ہے وہ ان کو ایسا معاہدہ کرنا پڑا طالبان سے جو وہ پسند نہیں کرتے تھے, کہ مجبور ہوئے وہ, اس لیے کہ طالبان تیار نہیں تھے اس سے بہتر معاہدہ کرنے کے اوپر امریکی نقطہ نظر سے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ سب لوگ جو ہے زلمہ خلیل زاد ہو یا مارک پومپیو ہو یا مارک روبیو ہو یا ٹام کاٹن ہو یا مسعود بولز ہو یا جیرڈ کشنر ہو یا برائن ہک ہو, جو لوگ سامنے آئے ہیں جو نام اس وقت, یہ سارے وہ نام ہیں جو یعنی فلسطینی جن کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے, پاکستانی انتظامیہ کمفرٹیبل, مجھے یقین کہ پاکستانی انتظامیہ جو ہے اس کو زلمہ خلیل زاد کے ساتھ کام کرنے میں مشکل ہوگی. تو اور خیر معاملہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا نہیں, مجھے یقین عمران خان بھی ہوتے کہ وزیر اعظم, تو وہ بھی ان کو بھی زلمہ خلیل زاد سے مول تول کرنے میں مشکل ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ بہت ہی اسٹبرن ہے, یہ بہت ہی بدمزاج ہیں, یہ بہت زیادہ مغرور طبیعت کے ہیں, یہ بات چیت اپنی بات منواتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں میں تو جوتا مار کے اپنی بات منواتا ہوں. تو اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے لوگ جو ہیں وہ جب سفارتی مشن سنبھالیں گے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتری آئے گی. اچھا عبدالی صاحب، آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ ایلون مسک کا آپ کیا کردار دیکھ رہے ہیں امریکی سیاست میں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو نہ صرف پوری انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے بلکہ بھرپور طریقے سے مالی طور پر بھی ان کی سپورٹ کرتے ہمیں نظر آئے. تو کیا آپ کردار نظر آتا ہے ان کا آنے والے دنوں میں امریکی سیاست میں، اور ٹرمپ کہاں پر ایلون مسک کو جو ہے وہ ایک خاص مقام دینا چاہیں گے؟ نہیں، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار ہوگا ایلون مسک کا. یہ شاید وفاقی وزیر تو نہ بنے، یہ تو شاید ان کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ وفاقی وزیر بننے کی صورت میں آپ کو اپنے کاروبار سے ہاتھ ہٹانا پڑتا ہے، اپنے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے. امریکی قانون کے تحت یہ مفادات کا ٹکراؤ شمار ہوتا ہے کہ آپ جب حکومتی منصب سنبھالیں جس میں آپ کو تنخواہ ملتی ہو وفاقی وزیر کے حیثیت سے، تو پھر آپ اپنا ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. تو یہ تو یقین ہے کہ پہلے مجھے ہو سکتا ہے وہ قربانی دیں اور اپنے کاروبار چھوڑ دیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے اب تک کہ وہ، لیکن ان کا منصب جو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایک نئی کابینہ کی نیا قلمدان تشکیل دے رہے ہیں، جو یعنی وہ قلمدان تو ہوگا لیکن وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوگا، وہ ہے ایفیشنسی لانے کے لیے امریکی انتظامیہ میں. کیونکہ ٹرمپ صاحب یہ جو سارے دائیں بازو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ صاحب جو حکومتیں ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی، بہت ویسٹ ہوتا ہے. اور انہوں نے خود ہی کہا ہے ابھی ایلون مسک صاحب نے کہ ان کا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے یا حکومت ہے، حکومتی جو مشنری ہے، وہ بہت ہی یعنی خراب ہے، بہت زیادہ اس میں زیاں ہے، اور اس میں یعنی بہت انیفیشنٹ ہے. اور ان کا خیال ہے کہ وہ $2 ٹریلین بچا سکتے ہیں اگلے 10 سالوں میں اگر وہ تبدیلی لے آئیں اسٹرکچر میں حکومت کی. تو میرا خیال ہے 2 اہم نام اور بھی ہوں گے جن کے میں نے نام لیا. ایک ایلون مسک، اچھا آپ نے یاد دلا دیا، بھول گیا تھا، اور ایک ہے رابرٹ کینیڈی جو آپ کو معلوم صدارتی امیدوار بھی تھے اور بعد میں وہ وڈرا ہو گئے، دستبردار ہو گئے ٹرمپ کے حق میں. کل انہوں نے کہا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ ان کو وہ غالباً وفاقی وزیر صحت بنائیں گے. وہ جو رابرٹ کینیڈی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ویکسین پہ یقین ہی نہیں رکھتے. یعنی پچھلے دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورا جو کووڈ-19 کا سلسلہ تھا وہ پورا فراڈ تھا اور ویکسین بالکل غلط تھی، ویکسین جعلی تھی، اور وہ کہتے ہیں میں ویکسین پہ یقین ہی نہیں کرتا. اب دیکھیں یعنی
2024 میں ایک ایسا شخص جس کو ویکسین پہ اعتماد نہ ہو, جو سمجھتا ہو ویکسین فراڈ ہے, وبائی مرض کوئی چیز نہیں ہوتا, وہ شخص جو ہے اگر وزیر صحت بنے گا تو ظاہر ہے کیا مشکل ہو سکتی ہے. تو مجھے لگا کہ یہ دو حضرات جو ہوں گے. اس کے علاوہ تیسرے ایک اور چیز پہ جس پہ بڑی توجہ ہوگی ٹرمپ انتظامیہ کی, وہ یہ ہے تیل اور گیس. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام پابندیاں جو ہے کھدائی کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دی جائیں, اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تیل اور گیس کے وسائل کو ترقی دیا. تو یہ ایک اور ہم تبدیلی دیکھیں گے. تو یقیناً ایلون مسک صاحب ہوں گے, اور ایلون مسک بہرحال. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ صدر ٹرمپ خود کروڑ پتی امریکی تاریخ کے یہ غالباً سب سے امیر صدر ہیں, جن کا سرمایہ $7 ارب سے زیادہ ہے, جن کی جو ذاتی دولت ہے وہ $7 ارب سے زیادہ ہے. اور ٹرمپ کو امیر لوگ بہت پسند ہیں. ان کا خیال ہے پیسے والے لوگ عقل مند بہت ہوتے ہیں. یہ ظاہر پیسہ آیا تو عقل ہی سے آیا ہوگا پیسہ, نا ہمارے پاس تو نہیں آیا. اسی لیے تو ایک اور بات, تو اس لیے بھی میرے خیال ٹرمپ صاحب کا اختیار بھی بہت زیادہ ہوگا. اس لیے ٹرمپ بہت قریب ہے, ایلون مسک بہت قریب ہے ٹرمپ صاحب کے. اور ایلون مسک نے اپنی جیب سے $4 کروڑ خرچ کیے ہیں ٹرمپ کی انتخابی مہم کے اوپر, جو مطلب تقریباً انہوں نے ٹوٹل خرچہ ان کا $1 ارب تھا. تو اس لحاظ سے تقریباً کوئی 4% یا 5% رقم اپنی جیب سے خرچی ہے. تو اس لیے بھی ان کو بہرحال اہم مقام حاصل ہوگا کابینہ میں. بہت شکریہ. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی امریکی انتخابات کے بعد موجودہ صورتحال کے حوالے سے. ڈونلڈ ٹرمپ شاندار کامیابی حاصل کر کے ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں. ان کا یہ دوسرا دور صدارت کس حد تک کامیاب ہو سکے گا اور کس حد تک ان کی پالیسیز میں تبدیلی آ سکے گی, اور ان کے پہلے دور صدارت میں جو ان کا طریقہ کار تھا حکومت کا, اس میں کتنی تبدیلی ہم دیکھ سکیں گے, یہ یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.